بسم الله الرحمن الرحيم. تفعل فما بلغت رسالته. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. اما بعد، سب سے پہلے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں غدیر کی اہمیت کے عنوان پر آپ لوگوں کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں غدیر کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک تمہیدی انتہائی مختصر تمہید آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ واقعہ غدیر کا محور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے سلسلے میں جس شخصیت نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور آپ نے نہ صرف ولایت کے اثبات کے حوالے سے بلکہ ولایت کے دفاع میں سب سے پہلی قربانی آپ ہی نے پیش کی. لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں واقعہ غدیر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے مختلف واقعات اور حادثات پیش آئے، جس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخصیت بے بدیل اور تن کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں واقعہ غدیر کی کتنی اہمیت ہے. یہ اہمیت اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب ہم حضرت فاطمۃ الزہرا کی منزلت و مقام اور اعلیٰ و ارفع مقام کی طرف ہم جب نگاہ کرتے ہیں تو قرآن کی نظر میں دیکھیں، احادیث کی نظر میں دیکھیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا کا مقام اتنا ارفع اور بلند ہے کہ کوئی بھی کائنات میں حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک اور تا قیامت کوئی عورت، کوئی خاتون فاطمۃ الزہرا کی ثانی اور ان کی برابری نہیں کر سکی. قرآن کی آیات ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ کی آیت ہے. دوسری آیات ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کی مصداق حضرت فاطمۃ الزہرا، اور سب سے بڑھ کر ایک پورا سورہ انا اعطیناک الکوثر آپ کی شان میں نازل ہو جاتا ہے. یہ ہے شخصیت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جب ان تمام کو ہم مد نظر رکھ کر واقعہ غدیر کو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں تحقیق اور جستجو کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت بے بدیل کی نظر میں واقعہ غدیر کتنی اہمیت رکھتا ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے اس بات ولایت کے سلسلے میں جب مختلف مقامات اور مختلف جگہوں پر اس کا استدلال فرماتی ہے، چند طریقوں سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے واقعہ غدیر کو لوگوں کو یاد دلایا اور اس کی طرف متوجہ کرایا. ان میں سے چند نمونے اور
چند اس کی مثالیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو الخیر محمد جزری جو کہ شافعی مذہب ہے، اس نے اپنی کتاب اسن المطالب فی مناقب سیدنا علی ابن ابی طالب میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر من کنت مولاہ فعلی مولاہ وقولہ انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس واقعے کو یاد دلایا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان احادیث کو کہ واقعہ غدیر کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، نہ صرف شیعہ مذہب کے علماء بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی اس طرح کی مثالوں کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری مثال اور دوسرا نمونہ یہاں پر ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامۃ والسیاسہ میں جب واقعہ ثقیفہ رونما ہو جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر ہجوم اور حملہ آور ہو جاتے ہیں لوگ، اس وقت بی بی نے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر حملہ آوروں سے اس طرح سے خطاب فرمایا وخرجت فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوقفت خلف الباب ثم قالت، دروازے کے آؤٹ میں کھڑی ہو کر جناب فاطمۃ الزہرا واقعہ غدیر کو اس طرح سے یاد دلاتی ہے لا عہد لی بقوم اسوأ محضرا منکم۔ کتنی سخت یہاں پر یہ تعبیر ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، لا عہد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، یعنی میں نے کوئی بھی قوم تمہاری طرح بری نہیں دیکھی۔ کیسے؟ ترکتم رسول اللہ جنازۃً بین ایدینا، جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب کی رحلت کے بعد ایسے چھوڑ کر وقطعتم امرکم فیما بینکم، تم لوگوں نے رسول خدا کو چھوڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے ولم تؤمرونا ولم تروا لنا حقا۔ اس کے بارے میں اس کے سلسلے میں جناب رسول خدا کے جنازے کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے، تکفین کے حوالے سے ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا، وَلَمْ تَرَوْا لَنَا حَقًّا، اور اس سلسلے میں ہمارے حوالے سے ہماری نسبت کسی حق کا قائل نہیں ہوئے، كَأَنَّكُمْ لَمْ تَعْلَمُوا مَا قَالَ يَوْمَ غَدِيرِكُمْ۔ اس مثال کو جناب فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ كَأَنَّكُمْ لَمْ تَعْلَمُوا مَا قَالَ يَوْمِ غَدِيرِكُمْ، گویا کہ تم لوگ غدیر خم میں جس فرمان کو رسول خدا نے صادر فرمایا گویا اس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ وَاللَّهُ لَقَدْ عَقَدَ لَهُ يَوْمَئِذٍ الْوَلَاءَ، اللہ کی قسم اس دن اللہ نے ولایت کا عقد اور ولایت کا اظہار فرمایا، ولایت کا اعلان کیا۔ کیسے اعلان کیا؟ اس انداز میں اعلان کیا لِيَقْطَعَ مِنْكُمْ بِذَلِكَ مِنْهَا الرَّجَاءَ، اس دن پیغمبر نے یوں اعلان فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ امر ولایت کو ایسے مستحکم طور پر بیان فرمایا کہ کسی کے بھی ولایت میں لالچ کرنے اور امید رکھنے کی گنجائش نہیں رکھی۔ وَلَكِنَّكُمْ قَطَعْتُمُ الْأَسْبَابَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّكُمْ، لیکن تم نبی اور تمہارے درمیان میں کتنے دور ہو گئے اور اسباب و عوامل کو بھلا دیے۔ واللہ حسیب بیننا وبینکم فی الدنیا والآخرہ، جناب فاطمۃ الزہرا یہاں پر اس کے فیصلے کو خداوند متعال کے اوپر جو ہے حوالہ کر دیتی ہے اور فرماتی ہے کہ خداوند متعال ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ ایک اور نمونہ جس میں غدیر خم کے سلسلے میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، مرحوم خزاز قمی نے محمود ابن لبید سے نقل کیا ہے کہ جب جناب رسول خدا کی رحلت ہوئی تو جناب فاطمۃ الزہرا کی یہ سیرت تھی کہ شہداء کے قبور بالخصوص جناب حمزہ
علیہ السلام کی قبر مطہر پر جا کر ہمیشہ گریہ فرماتی تھی۔ ابن لبید نے سوال کیا، اے فاطمۃ الزہرا، اے پیغمبر کی بیٹی، جب آپ وہاں پر جا کر گریہ فرماتی ہے تو ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، جناب فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، اے ابو عمر، یہ میرا حق ہے، میں کیوں گریہ نہ کروں؟ میں ایک ایسے والد سے جدا ہو گئی ہوں جو بہترین والد اور باپ تھے، اور میں اس کی زیارت کی مشتاق ہوں، لہٰذا گریہ کرنا میرا حق ہے۔ جناب محمود ابن لبید نے سوال کیا، کافی عرصے سے میرے دل میں ایک کھڑک رہا ہے اور ایک سوال رہا ہے، میں اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے یہاں پر بھی غدیر کی یاد دلائی۔ کتنی اہمیت ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی نظر میں، کیا فرمایا، وَعَجَبًا، تو بہت تعجب کی بات ہے، اَنَسِیتُمْ یوم غدیر، اگر تم یوم غدیر کو، روز غدیر کو، اعلان ولایت کو تم اگر نہیں بھولے ہو تو تمہارے دل میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا، وَعَجَبًا اَنَسِیتُمْ یوم غدیر، اس نے کہا، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن جو راز آپ کے قلب مطہر میں ہیں اس سے میں واقف ہونا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اس کے ادامے میں فرمایا کہ اس کی یعنی غدیر خم کی یاد دہانی کے بعد فرمایا، اشہد اللہ تعالی لقد سمعتہ یقول، میں اللہ کو گواہ رکھ کر یہ بات بتا رہی ہوں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، علی خیر من اخلفہ فیکم۔ یوم غدیر کو جناب رسول خدا نے فرمایا، علی کو میں تمہارے درمیان میں اس بہترین شخص جو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس کو تمہارے درمیان اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، وَهُوَ الْإِمَامُ وَالْخَلِيفَةُ، وہی علی ہی امام ہے، میرا خلیفہ ہے بعدی، میرے بعد، وَصِبْتَيْ وَتِسْعَةٌ مِّن صُلْبِ الْحُسَيْنِ أَئِمَّةُ أَبْرَارٍ، نہ صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا بلکہ جناب فاطمۃ الزہرا نے اس بات کی یاد دلائی کہ جناب علی ابن ابی طالب کے صلب مطہر سے آنے والی نسلیں جناب حسین ابن علی علیہ السلام سے لے کر آخری حجت تک کے تمام ائمہ رسول خدا کی طرف سے خلیفہ ہے۔ لَإِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ هَادِينَ مَهْدِيِّينَ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ لوگ تمہارے لیے ہادی ہوں گے اور خود ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَلَئِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ لَتَكُونَ الْاخْتِلَافُ فِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن اگر تم نے ان کی مخالفت کی، اتباع نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی تو روز قیامت تک تمہارے درمیان میں اختلاف رہے گا۔ ابن لبید نے سوال کیا، یا فاطمہ الزہرا، پھر علی ابن ابی طالب نے خود اپنے کیوں دفاع نہیں کیا؟ اس صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، کیوں سکوت اختیار کی، اپنے حق کے لیے کیوں قیام نہیں کیا؟ تو فرمایا، یا ابا عمر، لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو عمر ابن لبید، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بھی فرمائی تھی، مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے، اذ تؤتی ولا تأتی، کعبہ ایسا ہے کہ لوگ اٹھ کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگ اٹھ کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ خود کہیں پر نہیں جاتا۔ اس کے بعد فرمایا، ثم قالت اما واللہ لو ترکوا الحق علی احکامہ، اما واللہ لو ترکوا الحق علی اہلہ، اگر حق کو اپنے حقدار تک رکھتا، واتبعوا عطرت نبیہ، اگر لوگ عطرت نبی کی پیروی کرتے، لما اختلف فی اللہ اثنان، اللہ کے بارے میں کوئی دو افراد بھی اختلاف نہیں کرتے، ولو ورثها سلف من سلف وخلف من خلف، اگر نسل در نسل یہ ولایت آتی اور منتقل ہوتی رہتی، حتیٰ یقوم قائما التاسع، یہاں تک کہ ہماری آخری حجت جناب امام زمان علیہ السلام
ظہور کرتے من ولد الحسین، یہاں تک کہ قیام فرماتے ولیکن قدموا من اخرہ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ایسا کیا کہ قدموا من اخرہ، جس کو رسول خدا نے بعد میں رکھا تھا اللہ لوگوں نے اس کو مقدم کیا، وَأَخَّرَهُ مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے جن کو فضیلت دی ان کو پیچھے رکھا۔ اس طرح کے بہت سے مواقع پر جناب فاطمۃ الزہرا کا غدیر خم کی یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ مدافع ولایت علی ابن ابی طالب، سب سے پہلی مدافع جناب فاطمۃ الزہرا کی نظر میں غدیر خم کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔